السلام علیکم فرینڈز، امید ہے سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حاضر ہیں ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرائبلز کو لے کر۔ جموں کشمیر میں اگر ٹرائبلز کی بات کی جائے تو تیسرا سب سے بڑا طبقہ ٹرائبلز لوگوں کا ہے۔ سرکار ان لوگوں کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھا رہی ہے اور یہ لوگ کن کن پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، آج اسی پہ بات کریں گے۔ ٹرائبلز کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مائیگریشن کے بارے میں۔ مائیگریشن یعنی 6 مہینے ایک جگہ پہ رہنا اور باقی کے 6 مہینے اپنے مال مویشی کو لے کے دور دراز پہاڑوں پہ چلے جانا۔ 6 مہینے ان پہاڑوں پہ گزارنے کے بعد پھر 6 مہینے کے لیے واپس یہ جو میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، تو اس دوران ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیمی نظام سے محروم رہ جاتے ہیں، یعنی ان کو ایجوکیشن نہیں مل پاتی۔ اسی سلسلے میں سرکار نے ایک قدم اٹھایا تھا 2006 میں، جو موبائل سکولز کو لے کے۔ موبائل سکولز یعنی وہ سکول جو ان بچوں کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کے لیے پہاڑی علاقوں پہ لے جائے اور باقی کے 6 مہینے جو ہیں یہ جو اپنے بیس جگہ پہ آتے ہیں ان جگہوں۔ لیکن نامعلوم وجوہات کی وجہ سے جو یہ موبائل سکولز تھے یہ ناکام ہو گئے، چل نہیں پائے، تو سرکار ایک نئی پالیسی لے آئی۔ نئی پالیسی جو تھی سیزنل سکولز کو لے کے، سرکار نے اعلان کیا کہ جتنے بھی ٹرائبلز لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں پہ ایک سیزنل سکولز کھولا جائے۔ یعنی سیزنل سکولز میں بچوں کو تعلیم تو ملتی ہے لیکن صرف 6 مہینے کے لیے، باقی کے 6 مہینے ان بچوں کو تعلیم نہیں مل پاتی۔ اور بات کی جائے ان سیزنل سکولز میں سیزنل ٹیچرز کی، تو پچھلے عرصہ دراز سے یعنی 15 سال سے وہ سیزنل ٹیچرز صرف 4,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لیتے تھے اور 6 مہینے کے لیے ان کو انگیج کیا جاتا تھا، باقی کے 6 مہینے ان کو ڈس انگیج کیا جاتا ہے۔ اسی 4,000 پہ 15 سال تک سیزنل ٹیچرز جو تھے کام کرتے رہے۔ ان سیزنل ٹیچرز نے اپنے گھر کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان بچوں کو تعلیم دی۔ کس لیے؟ کہ یہ ٹرائبلز طبقہ جو ہے، یہ پچھڑا طبقہ جو ہے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن مل پائے۔ لیکن سرکار نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا ان سیزنل ٹیچرز کے لیے کوئی پالیسی بنی، کوئی ریگولرائزیشن پالیسی بنی، یا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا؟ تو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تنخواہوں میں اضافہ تو کیا گیا، 4,000 سے بڑھا کر 10,000 کیا، وہ بھی 2021 میں۔ لیکن ان سیزنل ٹیچرز کے لیے کوئی ریگولر پالیسی نہیں بنی، جس پالیسی کے تحت یہ 12 مہینے کام کر سکے۔ ان کا تو کہنا یہ بھی تھا کہ سرکار اگر ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتی لیکن ہمیں 12 مہینے کام دیا جائے، لیکن سرکار ابھی تک ناکام ہے ان کی مانگیں پوری کرنے میں۔ اس کے باوجود بھی یہ سیزنل ٹیچرز جو ہیں ابھی تک ان بچوں کو دور دراز پہاڑوں پہ جا کے تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کو سنوار رہے ہیں۔ لیکن سرکار کو چاہیے کہ وہ ان سیزنل ٹیچرز کے لیے کوئی ایسی پالیسی لائے جس پالیسی کے اندر یہ سیزنل ٹیچرز جو ہیں 12 مہینے کام کر سکیں، اپنے بال بچوں کو بھی پال سکیں، ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی تعلیم دے سکیں۔ جموں کشمیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان سیزنل ٹیچرز کی تعداد 2 سے 2,500 ہے، اور یہ سیزنل ٹیچرز 40,000 بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی سالانہ 40,000 بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان سیزنل ٹیچرز کے لیے سرکار کوئی بھی ایسا اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ حالانکہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جی نے بہت بار یہ اعلان کیا تھا کہ ان سیزنل ٹیچرز کو جو ہے ریگولر کر دیا گیا ہے، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ تو ہوا لیکن ریگولرائزیشن پالیسی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سبھی پولیٹیکل پارٹیز ان سیزنل ٹیچرز اور اس ٹرائبل کمیونٹی کو ووٹ بینک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن جب آتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ، الیکشن ہو جاتے ہیں، سرکار بن جاتی ہے، پھر وہ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ سرکار تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بڑے بڑے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ہر روز
نئی نئی پالیسیاں لائی جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے ان سیزنل ٹیچرز کی یا پھر ان سیزنل سکولز کی، تو کہیں پہ بھی ہمیں زمینی سطح پر وہ پالیسیز نظر نہیں آتی، وہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ سیزنل ٹیچرز کھلے آسمان تلے، کڑاکے کی دھوپ میں اور کبھی طوفانی بارشوں میں ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات سرکار بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کبھی کسی نے ان کی آواز نہیں اٹھائی، کسی سرکار نے ان کے بارے میں سوچا نہیں۔ 6 مہینے یہ تو ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد انہیں مزدوری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں سیزنل ٹیچرز کہیں یا سیزنل مزدور کہیں۔ اب تو وقت یہاں تک آ چکا ہے کہ ان سیزنل ٹیچرز کو کوئی کام بھی نہیں دیتا کہ ہاں بھائی آپ 6 مہینے کام تو کرو گے، لیکن باقی کے 6 مہینے آپ جب ڈیوٹی کرتے ہو تو تب ہمارا کام کون کرے گا؟ ہمیں تو ایک ایسا انسان چاہیے جو 12 مہینے ہمارا کام کرے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار کو اٹھ کر آگے آنا چاہیے، ان سیزنل ٹیچرز کی بات سننی چاہیے، ان کی ڈیمانڈز سننی چاہیے، اور ان کے لیے ایک ایسی پالیسیز بنائی جائے جس پالیسیز سے ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے اور ان بچوں کو بھی تعلیم ملتی رہے۔ بات یہیں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی۔ اب سرکار کی کچھ گائیڈ لائنز دیکھیں، کچھ شرطیں دیکھیں۔ جب ان سیزنل ٹیچرز کو انگیج کیا گیا تو کہا گیا بھائی جو بھی سیزنل ٹیچرز انگیج ہوا ہے نہ تو وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے، یعنی وہ ریگولر اسٹڈی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ کوئی پرائیویٹ جاب کر سکتا۔ یعنی اگر اس سیزنل ٹیچرز کے پاس کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے بھی، اگر کوئی پارٹ ٹائم کام ہے، سب سے پہلے وہ اس اپنے کام کو چھوڑ دے، اس پارٹ ٹائم جاب سے ریزائن دے دے، اس کے بعد اسے سیزنل ٹیچر سے انگیج کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر سرکار نے ایسی شرطیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے، تو سرکار کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی پالیسی بھی بنائی جائے تاکہ جس سے ان لوگوں کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ان بچوں کو بھی تعلیم مل سکے، اور ان سیزنل ٹیچرز جو 2 سے 2.5 ہزار سیزنل ٹیچرز ہیں یہ بھی اپنی فیملی کو جو ہے پال سکیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں۔ ایسی ہی مور انفارمیٹیو ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ولاگز ود مشتاق کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ گورنر انتظامیہ تک پہنچے، حکومت تک پہنچے، اور ان سیزنل ٹیچرز کے ساتھ انصاف ہو، اور حکومت نئے سال کے ساتھ ساتھ ان سیزنل ٹیچرز کے لیے ایک نیا تحفہ جو ریگولرائزیشن پالیسی کے طور پہ لے کے آئے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل کو لے کر ہم آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ دیکھتے رہے ولاگز ود مشتاق، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔